قرآن کریم کی پھر آیات کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اس کے 4 بڑے مقاصد ہیں۔ سورہ بقرہ کا پہلا پارہ ہے، اس کے پہلے پارے کے آخر سے پہلے والے رکوع میں، بلکہ اس سے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل فرمائی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ میرے رب، میری اولاد میں ایک ایسے نبی بھیجنا، ایک ایسے رسول بھیجنا جو انہی میں سے ہوں اور وہ 4 کام کریں۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتک، وہ رسول لوگوں کے سامنے آپ کی آیات پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مقاصد کے لیے بھیجا ہے دنیا میں، ان میں سے 4 بڑے مقصد یہ تھے۔ آپ کی ذمہ داری امت کو ان مقاصد میں لانا تھا، اور امت کی ذمہ داری یہ تھی کہ ان مقاصد کے تحت زندگی گزارے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے ان مقاصد کو کس حد تک حاصل کیا ہے۔ پہلا مقصد اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں، یتلو علیہم آیاتک۔ اسی کو ہم بیان کریں گے پہلے۔ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو قرآن کریم کی آیات تلاوت کرنے کا طریقہ سکھائیں، ان کے سامنے تلاوت کریں تاکہ انہیں طریقہ اس کا آ جائے۔ تو ہماری زندگی کا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ جن مسلمانوں نے قرآن کریم کی تلاوت کرنا نہیں سیکھی، قرآن کریم کسی استاد سے نہیں پڑھا، مردوں نے، عورتوں نے، بچوں نے، ان کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم پڑھنا سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن کریم تلاوت کرنے کا طریقہ سکھایا، وہ سیکھیں، پھر اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے فوائد کیا ہیں؟ ایک فوائد تو وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں بیان فرمائے، بہت زیادہ ہیں، بڑے مبارک فوائد ہیں، وہ انشاءاللہ پھر بیان کریں گے۔ ایک بڑا مقصد قرآن کریم کی صرف الفاظ کی تلاوت کرنے کا اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دلی سکون عطا فرماتے ہیں۔ جسے زندگی میں سکون چاہیے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دے۔ سب سے بہتر طریقہ تلاوت کرنے کا یہ ہے کہ آدمی اپنا روزانہ کا وقت طے کرے، معمول بنائے کہ میں فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا فلاں وقت میں قرآن کریم کی اتنی دیر اتنی مقدار تلاوت کروں گا۔ ہر شخص کی مصروفیت مختلف ہے، فرصت مختلف ہے، تو اپنی مصروفیات کو دیکھ کر انسان اپنی صحت کا خیال کر کے مقدار متعین کر سکتا ہے۔ جن لوگوں قرآن کریم پڑھنا سیکھا ہوا ہے، پڑھنا جانتے ہیں، وہ تلاوت کرنا شروع کر دیں، وہ 30ویں پارے کی طرف سے شروع کر دیں۔ یا پہلے پارے کی طرف سے شروع کر دیں۔ جو حفاظ ہیں وہ 2 سپارے 1 سپارہ تلاوت کر سکتے ہیں آسانی سے۔ جو لوگ حافظ نہیں ہیں وہ آدھا پارہ، 1 پارہ، یا اسی طرح چند رکوع، 4 رکوع، 5 رکوع، 1 پاؤ اپنی مقدار متعین کر کے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اگلے دن اس سے آگے کریں، اس سے اگلے دن اس سے آگے تلاوت کریں۔ سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے قرآن کریم کو ختم کرنا، یہ قرآن کریم کا مسلمانوں کے ذمہ سال میں ایک حق ہوتا ہے، اسے ختم کریں تلاوت کر کے۔ اور جو لوگ قرآن کریم پڑھے ہوئے نہیں ہیں اور قرآن کریم مکمل نہیں پڑھ سکتے، تو ان کے لیے پھر یہ ہے کہ جو صورتیں انہیں یاد ہیں، سورہ یاسین یاد ہے، سورہ مزمل یاد ہے، سورہ واقعہ یاد ہے، سورہ رحمان یاد ہے، وہ روزانہ اس کی تلاوت کریں۔ لیکن یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلا سٹیپ وہی کہ قرآن کریم کی مکمل تلاوت کریں، خواہ اس میں 4 مہینے صرف ہو جائے، سال خرچ ہو جائے،
جو نہیں کر سکتا اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزانہ کچھ صورتیں تلاوت کر لے. اور جن مسلمانوں کو یہ صورتیں بھی یاد نہیں ہیں تو وہ اس سے کم درجے کی تلاوت کر لیں. جتنی چھوٹی صورتیں انہیں یاد ہیں، سورہ اخلاص، چاروں کل، آخری 10 چھوٹی صورتیں، وہ روزانہ وہی تلاوت کر لیا کریں. یہ آخری مرحلہ ہے. اور اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرنا کا طریقہ سکھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. خصوصاً وہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کریں جنہوں نے بچپن میں اور اب تک قرآن کریم نہیں پڑھنا سیکھا. چلو ہم نے تو نہیں سیکھا، اپنی اولاد کو تو سکھا دیں، چلے وہ تو پڑھے. یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی روشنی میں زندگی کا ہمارا ایک بڑا مقصد ہے کہ ہم تلاوت کو معمول بنائیں. ایک مقصد یہ ہے، باقی مقاصد انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.